بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے قرآن کریم کی حفاظت اور ترتیب اور تدوین۔ سب سے پہلے ہم تدوین قرآن سے کیا مراد ہے یہ دیکھتے ہیں۔ تدوین قرآن سے مراد قرآن کو کتابی صورت میں ترتیب دینا ہے۔ اس میں وہ مراحل بھی شامل ہیں جن سے گزر کر قرآن مجید ایک مرتب کتابی شکل میں سامنے آیا۔ اب دیکھتے ہیں حفاظت قرآن۔ تو حفاظت قرآن میں سب سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کا محافظ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ ہدایت خداوندی کا مکمل متن ہے۔ اس کے بعد چونکہ کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اس لیے اسے قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رکھنا ضروری ہے تاکہ قیامت تک ہر زمانے کے لوگوں کو اس سے ہدایت حاصل ہو۔ اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ یہ ذکر قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمع و تدوین کتنے ادوار میں مکمل ہوئی۔ جمع و تدوین کے 3 ادوار ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تھے قرآن کے 3 ادوار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن کس طریقوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن 2 طریقوں سے ہوئی، ایک حفظ اور دوسرا کتابت۔ حفظ وحی کے آغاز سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید حفظ ہونا شروع ہو گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نزول کو خاموشی سے سنتے، اور جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ویسا ہی پڑھ لیا کرتے تھے جیسا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا ہوتا تھا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ حفظ القرآن کا جاری ہے اور ہر دور میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کتابت۔ نزول قرآن کی ابتدا ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ضبط تحریر میں لانے کا انتظام کر لیا تھا۔ ضبط تحریر کا مطلب ہوتا ہے اس کو تحریری شکل میں لانا، یعنی اس کو لکھنے کا انتظام کروا لیا تھا۔ نزول قرآن کا سلسلہ تقریباً 23 برس تک جاری رہا۔ اس دوران اکثر چند آیات، ایک سورت اور بعض اوقات چند الفاظ بھی نازل ہوتے، اور پھر نزول وحی کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 42 کے قریب صحابہ کرام جو کہ کاتب وحی تھے ہر وقت موجود رہتے تھے تاکہ موقع پر ضرور کوئی نہ کوئی مل جائے۔ جیسے ہی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکھوانے کے بعد یہ بھی رہنمائی فرما دیتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کس صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ قرآن کی موجودہ ترتیب وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل میں آئی، یعنی حکم الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تدوین کا خود اہتمام فرمایا۔ اس طرح قرآن کریم کی تدوین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور ترتیب کے مطابق ہوئی، اور اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاتبان وحی کون کون تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، اور کاتب وحی سے مراد وہ لوگ جو وحی لکھتے تھے یا وحی لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ امی تھے، امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی قلم بند کروانے کا خصوصی اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ تقریباً 42 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ بن ربیع اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ عہد صدیقی یعنی کہ وہ دور جس میں حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تھے، اس دور کو عہد صدیقی کہا جاتا ہے، یعنی ابوبکر صدیق کی نسبت سے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو شروع میں قرآن مجید کی تدوین کی طرف کسی کی توجہ مبذول نہ ہوئی۔ لوگوں کے پاس جو کچھ موجود تھا اس کو نماز میں وہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے نتیجے میں تدوین قرآن کا کام ضروری ہو گیا۔ ہوا یوں کہ مسلمہ کذاب
جو تھا اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا اور بہت سے لوگ مرتد ہو کر اس سے مل گئے اور اس کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی، جس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن دان اور 70 حفاظ قرآن موجود تھے۔ اس وقت پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس طرح اگر حفاظ قرآن وغیرہ جو ہیں شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو انہوں نے اس واقعے کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اب پورے قرآن کو ضبط تحریر میں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن مجید کے ایک بڑے حصے کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کام کو کس طرح کریں جسے خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جوان ہو، عقل مند ہو، ہم تم پر کسی طرح کی تہمت نہیں لگا سکتے، نیز تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، لہٰذا اب تم پورے قرآن کو ایک ہی جگہ پر جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ اس بات پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام مجھے اتنا مشکل معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں اگر مجھے جبل احد ڈھانے کا حکم دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن پھر آخر انہوں نے آپ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا اور انہوں نے قرآن کی کتابت کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ عہد عثمانی سے مراد وہ دور جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھے، یعنی کہ انہوں نے خلافت سنبھالی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو جمع کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، بلکہ انہوں نے تلفظ کا جو اختلاف لوگوں میں پایا جاتا تھا اس کو بچانے کے لیے مکہ معظمہ کے تلفظ والے قرآن کو نافذ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے قرآن پہ یعنی کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرآن پر جمع کیا، ورنہ اس بات کا خدشہ تھا کہ قرآن کی تلاوت میں عربی قبائل اور اجمی نو مسلمانوں کی طرف سے اختلافات کا ظہور ہو، کیونکہ جن کی زبان عربی تھی ان کے لیے تلفظ جو ہے ادا کرنا آسان تھے، لیکن جن کی زبان عربی نہیں تھی ان کے تلفظ میں اختلاف پیدا ہو رہا تھا، یعنی ہر کوئی اپنے حساب سے پڑھ رہا تھا۔ تو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں مختلف ممالک اور علاقوں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جن کی مادری زبان عربی نہ تھی، تو عربی الفاظ و حروف کے صحیح تلفظ کی قدرت ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری امت قرآن پر جمع ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد تدوین قرآن کی نوبت نہیں آئی، اور اسی تدوین اور ترتیب کی اشاعت ہو گئی جس میں آج تک کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ تھا قرآن کی حفاظت اور تدوین۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔